السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام معزز خواتین حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ARY کیو ٹی وی کے ناطے۔ ہماری یہ ٹیلی تھون، یہ براہ راست نشریات جاری و ساری ہیں، اور جو لوگ بہت دیر سے ہماری نشریات ARY نیوز USA پر دیکھ رہے ہیں، اب ہماری یہ نشریات کیو ٹی وی پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، یہ ٹیلی تھون ہے، یہ براہ راست نشریات ہیں، اور یہ غریبوں کی مدد کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے کہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ گزارش، التجا، اپیل اور درخواست کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں آہستہ آہستہ سمٹتی جا رہی ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم خود صدائیں دیتا ہے کہ آؤ مانگ لو جو مجھ سے مانگنا ہے۔ اور آپ سوچیے تو صحیح کہ اس ماہ مقدس میں، اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، با رحمت ساعتوں میں، اگر ہم اپنے دامن رب کی عطا، رب کی عنایتوں سے نہ بھر پائیں تو یہ غلطی، یہ کوتاہی ہماری اپنی ذاتی ہے، کیونکہ حکم باری تعالیٰ ہر ایک کو صدائیں دے رہا ہے کہ آئیں اور مجھ سے مانگ لیں۔ کیا مانگنا ہے ماہ رمضان المبارک میں، کس طرح مانگنا ہے، اور پھر خاص طور سے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین حضرات کو بار بار یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ ہم برسہ برس سے آپ تمام معزز خواتین حضرات سے ایک ہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مدد کیجئے ان لوگوں کی، مدد کیجئے ان لوگوں کی کہ جن کی مدد کرنا ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، جس شہر میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، جس کرۂ ارض پر ہیں، اگر آپ کے سامنے ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے تو سمجھ لیجئے کہ ٹرانسمیشن آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہے، اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے کہنا یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں انسان سب سے زیادہ صدقہ خیرات ادا کرتا ہے، اور خاص طور سے زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے، یہ ہماری یہاں مقتدر شخصیات موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کے دوران یہ باتیں کرتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، مفتی نواب نفیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نفیس احمد خان صاحب موجود ہیں، اور احسان الحق صاحب ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی خاطر۔ تو میں آپ تمام معزز خواتین حضرات کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر افطار 50 افراد کا افطار کروانے کا ذمہ کوئی شخص بھی لے لے، روزانہ کوئی ایک شخص لیتا رہے، تو صرف اور صرف $200 میں یہ ثواب آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ بچوں کے لیے عیدی کا جو پیکج ہے، ناظرین محترم، یہ بہت دل دکھانے والی بات ہوتی ہے کہ جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے ہوتے ہیں، ہر گھر کا معصوم بچہ، ہر گھر کے معصوم بچے ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابا اب تو عید آ گئی، اب ہمارے کپڑے کب آئیں گے، ہمارے جوتے کب آئیں گے، ہمارے کھلونے کب آئیں گے۔ اور آپ یقین کیجئے، وہ والدین کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی موجود نہ ہو، وہ کتنی بار مرتے ہوں گے اور کتنی بار جیتے ہوں گے، یہ اولاد والے بہتر جان سکتے ہیں۔ رمضان راشن پیک جو احساس فاؤنڈیشن مستقل سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اپنے ان لوگوں کے گھروں پر پہنچاتا ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داریاں احساس فاؤنڈیشن نے اٹھائی ہوئی ہیں، رمضان راشن پیک صرف اور صرف ایک خاندان کے پورے مہینے کا، یعنی 8 افراد کے پورے مہینے کا اگر آپ راشن بھجوانا چاہتے ہیں تو اس کی صرف مالیت بنتی ہے $65
$US۔ اور اس کے بعد فدیہ کیا ہے، فدیہ کتنا ہے، اور زکوٰۃ الفطر کیا ہے، یہ ہم سب گفتگو کرتے چلیں گے۔ مفتی نواب نفیس صاحب، مفتی صاحب بھی ہیں اور نواب صاحب بھی ہیں اور نفیس بھی ہیں۔ سر کتنی چیزیں آپ کے ساتھ شامل ہیں، ماشاءاللہ۔ بننا تو انسان چاہتا تھا یہ ساری کے ساری لوازمات جو ہے لاحق سابقے لگ گئے۔ اللہ کی عطا ہے نا سر آپ پر۔ بس یہ سر مقتدر شخصیات میں ہمارے مفتی صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں پاکستان کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان سب کو پتہ ہے کہ چونکہ یہاں نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور کر لیجیے فرض جو ہے 70 گنا انہانس ہو جاتا ہے، جی ہاں، لہذا ان لوگ اپنا سال جو ہے رمضان سے رمضان تک جوڑتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے، صدقات واجبہ میں جس سے ان کو جان نہیں چھوٹ سکتی، کسی بھی حالت میں صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ہے، اور وہ 2.5% ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اتنی رقم 1 سال تک رکی رہے، جس کو کہتے ہیں شریعت میں ہولان ہول۔ یعنی آپ ایک بات یہ بتائیے نا، دیکھیے عام مزاج ہمارے جو لوگ امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ان لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو ایک بات سمجھ آ جائے کہ کتنی رقم کی مالیت ان کے پاس ہونی چاہیے۔ 7.5 تولے سونا، یعنی کتنا ہوا تقریباً؟ اب 7.5 تولے تو پاکستان کو تو چھوڑ دیجیے، یہاں پر تو اس وقت 2.5 لاکھ روپے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم 1 سال تک رہے، یعنی سرپلس ہے اس کے پاس، اس کی سیونگ ہے۔ جن خواتین کے گھر میں سونا کی ہے، پہننے کے زیورات ہیں، اچھا وہ زیورات جو استعمال میں ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ بیان فرمائیے۔ جہاں تک تعلق زیورات کا ہے، جی، یہ سیونگ ہے، سیونگ سے ہی بنے گی نا۔ کسی کے پاس اتنا سرپلس پیسہ ہوگا تو جا کے وہ لے گا وہاں سے، بالکل، سونا لے گا، چاندی لے گا، یا اتنی رقم ہے جو رکھی ہوئی ہے۔ تو اب 7.5 تولے، لیکن اب یہاں پر ایک چیز اور آ گئی، ایک چھوٹا سا نکتہ ہے۔ جی ضرور فرمائیے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو 7.5 تولے سونا کہا جاتا تھا، اسی پاکستان میں سن 62 میں 62 کے سال میں 1960 یا 62 میں سونا تھا 60 روپے یا 62 روپے تولہ۔ ارے حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیوں ہمارے ہارٹ اٹیک کروائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے تو، میں نے لیا خواب لگتا ہے۔ 60-62 روپے تولہ تھا؟ جی بخدا بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو تنخواہ کتنی تھی اس وقت سرکاری ملازم کی؟ ہاں، عام اس وقت تنخواہ سرکاری ملازم عام کی 60 روپے تنخواہ تھی۔ اتنا بڑا نوٹ چلتا تھا جس کو کھا پی کے بھی وہ 10-15 روپے بچا لیتا تھا مہینے کے، خاندان کے ساتھ اپنے۔ ماشاءاللہ، کیا برکتوں کا 1 روپے کا 5 سے، میں صرف کی بتانا چاہ رہا ہوں، میں اس میں جواب دوں گا ایک چیز کا۔ کیا 1 روپے کا؟ 1 روپے کا 5 سے آٹا، او ہو 1.25 روپے سیر چینی، 2.5 روپے سیر بکرے کا گوشت، 3.5 روپے سیر میں لاتا تھا۔ مطلب کیوں آپ ہماری آتش بھڑکا رہے ہیں، شعلوں میں جلانے کی کوشش کر رہے دیکھیے ہیں؟ حقیقت چیز ہے نا۔ اب وہ بہاریں کہاں؟ اب وہ باتیں چھوڑ دیجیے، اب تو وہ سب خام خیال رہ گئی، اور وہ باتیں ہیں جو آتش جلائے رکھتی ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر کسی کے پاس، میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر مومن ہے، ہاں، مسلمان نہیں مومن ہے، تو 1 تولہ بھی ہے تو چپ چاپ شرافت سے وہ دے دے، اس کو پتہ ہے کہ 2.5 لاکھ روپے کا 1 تولہ۔ ہاں 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 ہاں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، او ہو 7.5 تولے سونا اس زمانے میں اگر 60 روپے مل رہا تھا تو آپ حساب لگا لیں تو کیا ہے۔
تو اب اس سے تو کئی گنا زیادہ ہو گیا. کسی کے پاس 25,000 کی بھی سیونگ ہے نا, اگر سمجھدار آدمی ہے وہ کچھ چاہتا ہے کہ مال بڑھے, وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے راضی ہو, وہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر فلاح و بہبود حاصل کر سکے, وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے اندر اللہ کے اکاؤنٹ میں جا کے کچھ جمع کرا دے, تو وہ تو 25,000 کی سیونگ کے اوپر بھی 2.5% دے دے. اچھا, جتنے سال بھر ہمارے پاس پیسے بچ گئے ہیں, زیورات بچے ہوئے ہیں, ان کا حساب کر کے 2.5% نکالنا ہے. بس 2.5% نکالنا ہے. اب کیا چیز یعنی 1 لاکھ روپے پر کتنے ہوئے 2.5%؟ 2.5 1 لاکھ پر. ناظرین, چھوٹا سا حساب یاد رکھیے, جو آپ کے پاس بچی ہوئی چیزیں ہیں کون سی, جس میں زیورات ہیں, آپ کے کیش ہیں, آپ کے ڈالر ہیں, پاؤنڈ ہیں, اسٹرلنگ ہیں, آپ کے پاس جو سال بھر سیف ہیں آپ کے پاس ہیں یا بینک میں ہیں, اس کے اوپر 2.5% آپ نے ہر صورت میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنی ہے. وہ ہو گیا. اچھا, اب اس کے اندر زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے انسان کو؟ اچھا, اب آ جائیے. زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا فائدہ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو زکوٰۃ جس کو دی جائے وہ مال کا مالک بنا دیا جائے, ملک ثابت ہو. ملک ثابت کیسے ہو؟ آپ نے کسی کو اٹھا کے وہ رقم دے دی کہ بھائی یہ لے لیں, اب اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ زکوٰۃ کا کھانا پکا کے کسی کو بیٹھا کے دسترخوان بچھایا, سب کو کھلا دیا, سب چلے گئے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اچھا, کیونکہ اس میں ملک ثابت نہیں ہوئی, تملیک ثابت نہیں ہوئی, اونرشپ ثابت نہیں ہوئی. لیکن اگر وہی آدمی کھانا پکا کر لوگ آئیں اور ان کو اٹھا کے دے دے, یہ اونرشپ ثابت ہو گئی. اچھا, ماشاءاللہ. ایک تو یہ بات ہو گئی. جی. اچھا, دوسری بات یہ, زکوٰۃ سے کیا, زکوٰۃ کا معنی ہے سراؤنڈنگ آف منی, پیسے کی گردش. پیسہ رکنا نہیں چاہیے, اگر پیسہ رکے گا تو معیشت گر جائے گی. اب وہ جب گر جائے گی تو یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے تو 7 سے 7.5% سالانہ تو ڈی ویلیو ہوتا ہے. وہ اس طرح تو ڈی ویلیو ہوگا تو 40 سال کے اندر تو وہ ساری رقم جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی بغیر دینے لینے والے. مفتی نواب نفیس صاحب کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے, اور میں چاہتا ہوں نفیس احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نفیس احمد خان صاحب, آپ فرمائیے کیا حکم کیا ہے, معاملات کیا ہیں یہ؟ دیکھیں, زکوٰۃ کا اتنا آسان فارمولہ مفتی صاحب نے بتایا ہے. صرف 2,500 روپے دے کے آپ باقی پیسوں کو 1 لاکھ پر 1 لاکھ پہ 2,500 دے کے آپ 1 لاکھ کو محفوظ کر رہے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس پہ نہ ڈکیتی ہوگی نہ چوری ہوگی, اس میں اتنی برکت ہوگی کہ سال میں وہ کئی لاکھ ہو جائیں گے. اللہ کا حکم یہ اللہ کا حکم, واہ. وہ محفوظ ہو. کسی صحابی سے کہا کہ آپ کے پڑوس میں آگ لگ گئی ہے, تو وہ پریشانی نہیں, وہ بیٹھے سکون سے. پھر ان کا آپ کے پڑوس میں آگ لگی, پریشان نہیں ہے, کہنے میں نے زکوٰۃ دی بھی, مجھے پتا میرے گھر میں کچھ نہیں ہو. اور ایسا ہی ہوا. ناظرین محترم, یہ غور سے سننے کی باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کس چیز میں انسانوں کے لیے فائدے رکھے ہیں, یہ بہت سارے معاملات ہمیں آپ کو معلوم بھی نہیں ہیں. آہستہ آہستہ ان باتوں کو جیسے جیسے معلوم ہو جائے دوسروں تک بھی پہنچائیے. کہتے ہیں نا کہ شیئر کیجئے, تو شیئر کیجئے اپنے خاندان میں, اپنے دوست احبابوں میں, تاکہ اس بات کی آگاہی ہر ایک کو ہوتی چلی جائے. علی بھائی ایک بات سنیں. جی فرمائیے. مسئلہ یہ حضرت کہ جو انسان کے پاس مال و زر ہے وہ اس کا کب ہے؟ وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک اللہ ہی کا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر سے دے رہا ہے, وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے. وہ تو اپنی ذات پر آپ احسان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ سرخرو اور قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے منہ لے کے جا سکے کہ پروردگار جو تو نے مجھے عطا کیا تھا اس میں سے میں نے دیا, تیرے دیے ہوئے مال میں سے دے رہا ہوں, اپنے مال میں سے. اب جب تک کہ اس کی یہ سوچ کے اندر موجود ہوگا کہ یہ سب میرا ہے, سب میرا ہے, واہ 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 واہ, تو اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کے دل کے اندر نور ایمان کی روشن قندیل روشن ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہے سب میرا ہے ہی نہیں, یہ رب کا ہے, بلکہ میں خود رب کا ہوں. اچھا, تباہ انسان اسی میں ہوتا ہے کہ یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, جبکہ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں.
جان بھی نہیں ہے، انسان خاک کا یہ ڈھیر ہے۔ سانسیں بھی نہیں ہیں، جی بالکل یہ سب ایسا۔ اس کی دی ہوئی ہے، سب اس بالکل کی عطا ایسا۔ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بنائے ہوئے قانون ہے تاکہ دولت منجمد نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کو دے کر آزماتا ہے، کچھ سے لے کر آزماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ دے کر کسی کو کہ میں نے دولت دیا، میں دیکھوں کہ یہ کتنا باقاعدہ میری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اور اس کا جو قریب کیا ہوا ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، تو وہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہو کہ میں صبر کروں، کیونکہ صبر میں بڑی برکت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر کرے، شکر کرے، اور اس کے بعد استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام منزل آسان فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ میں یہ اعلانات کچھ کرتا چلوں کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے احساس فاؤنڈیشن کی ٹیلی فون نمبرز کھلے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں جو بالکل اوپن ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کے جو نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر چل رہے ہیں، ان نمبرز کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ملک کا، اپنے شہر کا نمبر چوز کر کے آپ یہاں ڈائریکٹ فون کر سکتے ہیں، اور آپ کے عطیات، آپ کے ڈونیشنز، آپ کی مدد کی رقم احساس فاؤنڈیشن تک پہنچ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احساس فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹس آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ ان میں ڈائریکٹ اپنی جانب سے عطیات، خیرات، زکوٰۃ کی رقم بھیج سکتے ہیں۔ میرے پاس اس ٹرانسمیشن کے شروع میں جو ہم نے اپنے معزز خواتین حضرات سے بیان کیا تھا، ہم امریکہ کے جو ہمارے معزز ناظرین ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ ہیں، ان لوگوں کو ہم نے جو یہ اپیل کی تھی، تو ان میں سے امبرین ولائن صاحبہ ہیں فرام USA، انہوں نے $225 فار 3 راشن پیک کے لیے بھیجے ہیں۔ امبرین ولائن صاحبہ فرام USA آپ کی $225 بھیجنے کے لیے فار 3 راشن پیک، بہت شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، اور اس کا اجر ہم کیا دیں گے، وہ تو پروردگار عالم سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور انہوں نے دعائے خیر و برکت کی اپیل کی ہے۔ حضور السلام علیکم یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ بار الہ عطیہ امبرین بی بی نے دیا، الہ العالمین اس کو منظور و مقبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر پر رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم الہی نازل آمین، فرمائے۔ الہی ان آمین۔ کی گھر کے تمام افراد کو صحت تامہ، صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عالم مال میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد واجد شیخ صاحب ہیں۔ واجد شیخ صاحب آپ کے بھیجے ہوئے $555 صدقے کی مد میں جو آپ نے پیسے بھیجے ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں احساس فاؤنڈیشن تک۔ ہم ان کے لیے بھی دعائے خیر و برکت کریں گے۔ اور اس کے بعد، اور ناظرین یہاں پر ایک بات دیکھیں، $555 صدقے کی مد میں جو ہمارے واجد شیخ صاحب نے بھیجے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے یہ کہ جب آپ اپنے رقومات ڈونیشن ہاٹ لائن تک بھیجا کریں تو آپ یہ ضرور بتا دیا کیجئے کہ یہ صدقے خیرات کی مد میں ہے، یا یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے، یا یہ کسی اور مد میں ہے، ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کے مد میں ہے، راشن کی مد میں ہے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے اور یاد رہے کہ صدقہ اور خیرات بغیر کہے ہوئے احساس فاؤنڈیشن کسی کو نہیں دیتا۔ اس کے بعد توفیق غفار صاحب ہیں فرام USA، انہوں نے $200 فار غزہ کے لیے انہوں نے $200 بھیجے ہیں دعائے خیر و برکت کے لیے۔ تو اب حضور دعا فرما دیجئے آپ۔
मुफ्ती साहब करेंगे दुआ, तो मुफ्ती साहब से अच्छे कोई कर ही नहीं सकता। आप तो सब अच्छा, सही शामिल हैं, माशाअल्लाह। बिल्कुल मुफ्ती साहब तो आप शिकवा मत कीजिएगा कि मुझसे दुआ नहीं करवाइए, होता है ना मुफ्ती साहब। होते हुए सवाल ही पैदा सर यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। हम तो ज़हनी तौर पे मैंने जो अभी जिक्र किया था ज़कात और फितरा, ये सदक़ात वाजिबा है, ये बयान कर दीजिए हर आप। सलात हर सूरत के अंदर देना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक जो है सदक़ात नाफिला है। नाफिला में ये जिस तरह हमारे यहाँ है कि अल्लाह तबारक ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो वो इन सदक़ात वाजिबा से तो उसको हर सूरत में देना ही देना है, वो उसके अलावा भी बढ़कर देते हैं। जैसे गज़ा के लिए भेजा है किसी जी ने हाँ, पैसे, बिल्कुल। तो ये जो किया हुआ ये नाफिला के अंदर आ गया। अल्लाह तबारक व ताला इन सब को जो देने वाले डोनेशन हैं, अल्लाह तबारक व ताला इनकी दामे दरमे कदमे बज़मे सुखन मावनत फरमाए और इनको दुनिया में और आखिरत में सुखरू फरमाए और इनको इज़्ज़त अता फरमाए, इनके माल और दौलत के अंदर बरकत अता फरमाए, इनके तमाम घर वालों को आसमानी ज़मीनी आफतों से, बलाओं से, बीमारियों से, आफत नागानी से, हर चीज़ से महफूज फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है और आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात जो दुनिया भर में इस वक्त टेलीविज़न पर हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सबसे कहना ये है, गुजारिश ये करनी है, इल्तिजा अपील दरख्वास्त ये करनी है कि आप अपनी जानिब से डोनेशन हॉटलाइंस पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए और आने के बाद यहाँ आप जो आपके पास रकूमात बच जाती हैं, आपके अखराजात में से जो बच जाता है, वो आप डोनेशन हॉटलाइन पर एहसास फाउंडेशन को ज़रूर दीजिए। क्योंकि देखिए, याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 1 करोड़ दे, 1 लाख दे, 1 मिलियन दे, बल्कि ज़रूरी यह है कि हर एक फ़र्द एक डॉलर, एक कॉइन, एक पैनी देता चला जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कतरा कतरा दरिया बन जाता है। और इस दरिया में अगर गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार लोग मुजज़न हो जाएंगे तो सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हल होंगे। हमारे साथ एहसानुल हक साहब मौजूद हैं और एहसानुल हक साहब की आमद का ये पैगाम है कि हम इनसे नातिया कलाम सुनते चले जाएं। तो एहसान भाई बिस्मिल्लाह, क्या सुना रहे सबसे पहले आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू हुई और ब्रेक से कबल एक बात जिस पर रोशनी डाली गई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अशराए मग़फ़िरत चल रहा है और अब उसकी कुछ ही घड़ियाँ बाकी रह गई हैं, सिर्फ़ 3 दिन रह गए हैं। और इसी मग़फ़िरत वाले अशरे को मद्देनज़र रखते हुए कुरान पाक की वो आयत, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जिसका मफ़हूम है कि अपनी जानों पर जब जुल्म कर लो, ऐसा गुनाह कर लो कि दुनिया में कहीं बख्शिश नहीं है, तो रब तबारक व तआला फरमाता है क्या करो, आ जाओ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जब ये तुम्हारी सिफारिश कर दें तो अल्लाह ताला को तव्वाब पाओगे, रहम करने वाला पाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग इन मुक़द्दस घड़ियों में बैठे हुए हैं, दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करते हुए खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब का एक बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार, कर दो नजरे करम सरकार। पाप की गठड़ी सर पे उठाए, मैं पाप की गठड़ी सर पे उठाए, आई तुमरे द्वार, नजरे करम सरकार। अब तो
نظر کرم سرکار ہم سب پر نظر کرم سرکار میرے کھویا بیچ بھور میں کشتی ڈوب نہ جائے میرے کھویا یا رسول اللہ میرے کھویا بیچ بھور میں کشتی ڈوب نہ جائے کہ تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار نظر کرم سرکار اب تو نظر کرم سرکار اور عقیدے کی بات کی خالد محمود صاحب نے کہ ان کی یاد ایمان بنا لو خود کو ہی قرآن بنا لو کہ ان کی یاد سے مٹ جاتے ہیں ان کی یاد سے مٹ جاتے ہیں سارے ہی آزار نظر کرم سرکار میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار اب تو نظر کرم سرکار ماشاءاللہ ناظرین محترم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں احسان الحق صاحب کو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پوری ٹرانسمیشن میں اور ماشاءاللہ ان کے دلکش لہن میں کچھ کلام ہم آگے اور سنتے چلے جائیں گے. ناظرین محترم احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ تمام معزز خواتین حضرات سے مخاطب ہوں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں سے کہ ہماری احساس فاؤنڈیشن کی یہ مدد اپیل جو ہے اس مدد اپیل کا جو مقصد جو مطلب ہے وہ آپ سب ہیں کہ آپ کی جانب سے مدد کی جائے غریبوں کے لیے اور ہم احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ان غربا مساکین مجبور بے بس اور لاچار لوگوں تک کبھی خوراک کی صورت میں کہیں پانی کی صورت میں کہیں لباس کی صورت میں میڈیکل فیسلٹیز کی صورت میں یہ چیزیں پہنچاتے رہیں. ناظرین محترم اصل میں بات یہ ہے کہ احساس فاؤنڈیشن کا جو پیغام ہے نا وہ صرف ایک احساس ہے کہ اگر ہمیں احساس ہے کہ ہمارا بھائی مجبور و بے بس تو نہیں بیٹھا ہے ہمارے وطن میں ہمارے دیس میں ہمارا بھائی ہماری بہن کوئی بھوکی تو نہیں ہے کوئی پیاسی تو نہیں ہے بس یہی احساس انسان کو انسانیت کے مدارج پر لے جاتا ہے. ہم اس لمحے ناظرین محترم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. ہماری احساس کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. بریک سے پر گئے اور بریک سے ہم بس جلد از جلد واپس لوٹیں گے اور ہاں جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا. معزز خواتین و حضرات ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہم احساس کی اس براہ راست نشریات میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری یہ ٹیلی تھون ہماری یہ نشریات پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ جن لوگوں کو پروردگار عالم نے رزق و روزی میں فراوانی دی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے. تو ان لوگوں سے احساس فاؤنڈیشن کی گزارش التجا اپیل اور درخواست یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں
اگر آپ کے پاس کچھ رقم آپ کے اخراجات کے بعد بچ جاتی ہے تو وہ آپ احساس فاؤنڈیشن تک پہنچا دیجئے. اور احساس فاؤنڈیشن تک پہنچانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی محنت و مشقت کی ضرورت ہے، بلکہ آپ صرف یہ دیکھیے کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر احساس فاؤنڈیشن کے جو ٹیلی فون نمبرز چل رہے ہیں، یا تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر کال کر کے ایک لمحے کے اندر ہم سے ذاتی طور پر ہم لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز کے ساتھ ساتھ احساس فاؤنڈیشن کی جو ڈونیشن ہاٹ لائن ہے اس کے اوپر کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی میں دینا چاہتا ہوں ڈونیشن، میں صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں احساس فاؤنڈیشن کو. ایک لمحے سے بھی کم حصے میں وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ کا پروسیجر کیا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کے جو بینک ڈیٹیلز اسکرین پر آ رہی ہیں، ان بینک ڈیٹیلز پر جا کے ڈائریکٹ اپنے ڈونیشنز جمع کرا سکتے ہیں. ناظرین، یہ صرف معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ یہ کسی کی بھی مدد ہو جائے، غریبوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہے، اور پروردگار عالم ہم آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے. ہماری جو ٹرانسمیشن مستقل چل رہی ہے، اس ٹرانسمیشن کے درمیان ہمارے جن دوستوں نے، جن احباب نے، جن ساتھیوں نے یو ایس اے سے مدد کی ہے، ان کا بہت شکریہ. میں یہ نام لیتا چلا جا رہا ہوں کہ سلیم حبیب صاحب ہیں فرام یو ایس اے. $185 فار ہینڈ پمپ انہوں نے دیے ہیں. سلیم حبیب صاحب، پروردگار عالم آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے. اور آپ یقین کر لیجئے، رحمتوں اور برکتوں کی انتہا یہ ہے کہ یہ ہینڈ پمپ لگانے کے لیے جو آپ نے پیسے دیے ہیں، اس ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن جہاں جس علاقے میں ہو رہی ہوگی، سب سے پہلے تو وہاں پر آپ کا نام تمام عمر کے لیے تختی لگا دی جاتی ہے کہ یہ پیسے کس نے بھیجے، ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کس کی جانب سے ہو رہی ہے، کہاں سے بھیجے ہیں. اور صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جب تک اس ہینڈ پمپ سے وہاں کے رہنے والے پانی کی بوند بھی حاصل کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی. کیونکہ دیکھیے، صدقہ جاریہ جو ہے وہ سدا جاری رہتا ہے. چاہے انسان سوتا رہے، جاگتا رہے، کاموں میں مصروف رہے، اس کے اکاؤنٹ میں برکتیں، رحمتیں داخل ہوتی رہتی ہیں. تو سلیم حبیب صاحب، آپ کے $185 فار ہینڈ پمپ، بہت بہت شکریہ. آپ نے فرمایا ہے کہ دعائے صحت کی اپیل کی جائے، انشاءاللہ ابھی ہم اپیل کرواتے ہیں. علیم خان صاحب ہیں فرام یو ایس اے. $200 انہوں نے زکوٰۃ کی مد میں دیے ہیں. علیم خان صاحب، پروردگار عالم آپ کی اس رقم زکوٰۃ کو بھی قبول فرمائے. اور یہ غریبوں میں جب پہنچیں گے پیسے تو یقیناً ان کے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ دنوں کے لیے خوشحالی ہو جائے گی. علیم خان صاحب فرام یو ایس اے، $200 فار زکوٰۃ فنڈ، اور انہوں نے بھی دعائے صحت کی اپیل کی ہے. اور اس کے بعد سعید صاحب ہیں، یہ بھی ہیں فرام یو ایس اے. $185 فار صدقہ. صدقے کی مد میں جو رقم آئی ہے وہ سعید احمد صاحب نے یو ایس اے سے بھیجی ہے، $185. اور دعائے خیر کے لیے انہوں نے بھی گزارش کی ہے. تو میں چاہتا ہوں مفتی صاحب، سلیم صاحب، علیم صاحب اور سعید صاحب کے لیے، ان کے لیے دعائے خیر و برکت اور صحت کی اپیل ہے. ایسے لیجیے، نام سامنے آ جائیں گے. یہ لیجیے. اللہم انت السلام علیک یرجع السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. الہ العالمین، یہ سلیم حبیب صاحب، علیم خان صاحب اور سعید صاحب، ان حضرات نے جو یہ عطیات دیے ہیں، یہ رقوم دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اس کو اپنی دربار بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان کے لیے یہ
رحمتوں اور برکتوں اور فضل و کرم کا باعث بنا، ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بار الہ سرخرو فرما، ان کے گھر پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم نازل فرما، بار الہ ان کو قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت و جماعت نصیب فرما، رسول اللہ کے دست مبارکہ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ الہی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے وہ ڈونرز ہیں کہ جنہوں نے پروگرام کے ابتدا میں ہی اپنی اپنی جانب سے رقومات بھیجنا، صدقہ، خیرات اور ہینڈ پمپ کی مد میں اور زکوٰۃ کی منڈ میں یہ انہوں نے بھیجا ہے، اور پروردگار ان پر سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ بھی ٹیلی ویژن پر اگر ہماری یہ اپیل سن رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس سلسلے کی کوئی بھی رقم ہے وہ احساس فاؤنڈیشن تک پہنچ جائے، تو ہم نے تمام تر تفصیلات آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔ ناظرین محترم، مفتی نواب نفیس صاحب، نفیس احمد خان صاحب اور احسان الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب یہ چونکہ اس ہماری ٹرانسمیشن کا براہ راست نشریات کا آخری سیگمنٹ جا رہا ہے، اس آخری سیگمنٹ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھرپور گفتگو بھی کی جائے تاکہ آپ تک مفید مشورے پہنچتے رہیں۔ میں نفیس احمد خان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ بیان فرمائیے کہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں، رحمتیں، برکتیں کس طرح انسان سمیٹ لے اپنے دامن میں۔ علی بھائی، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ ہم اس رمضان میں باحیات ہیں، اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم اس کی رحمتیں، برکتیں اور جو اس کی رونق ہیں اس کو ہم اویل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس قابل کیا ہے، صاحب حیثیت کیا ہے، تو ہم اپنے ارد گرد، اپنے پڑوسی، اپنے محلے والے، اپنے رشتہ دار، وہ لوگ جو محروم ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان تک ہم نے یہ پیغام بھی پہنچانا ہے اور اپنا حق ادا کرنا ہے انسانیت کے حوالے سے، مسلمان ہونے کے ناطے، کہ ہم اپنے بھائیوں کا دکھ درد سمیٹ سکیں، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اپنے بھائی کا خیال کرے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کی خدمت کر رہا ہے اور تم ان کے مسئلہ مسائل حل کرو، ماشاءاللہ، ان کو کوئی ماشاءاللہ۔ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر اس حوالے سے کیا ہے کہ ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، ربط قائم فرد ملت سے ہے فرد تنہا کچھ ملت سے ہے نہیں، تنہا موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو جو عوام سے، جو لوگوں سے مل کر چلتے ہیں، جو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے عطیات احساس کو دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، اور اس رمضان کے حوالے سے ان کو کئی گنا اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ فرشتوں سے تو کہا ہے اس کو 700 گنا لکھنا ہے، ایک نیکی کو 700 گنا لکھنا ہے، باقی میں دوں گا، روزے دار کا حق میں ادا کروں گا، میں دوں گا، اور اللہ جس کا حق ادا کرے گا، اس کی کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ سوچئے پروردگار عالم، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، رب ذوالجلال والاکرام، جب یہ کہتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا، تو پھر کسی گارنٹی، کسی شیورٹی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جو ہماری سانسوں کا مالک مختار ہے، جو ہمارے جسم جاں کا مالک مختار ہے، جو اس زمین و آسمان کا مالک مختار ہے، اس کی عطا کتنی ہوگی؟ میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار تو اپنے شان کریمی کے مطابق ہر ایک کو عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ مفتی نواب نفیس صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ بیان فرمائیے کہ صدقہ فطر، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، یہ کس طرح اور کتنی جلدی ادا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر جس شخص پر صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے واجب، ہاں، وہ دیر کرے گا تو فاسق گنا جائے گا، وہ مردود الشہادت ہوگا۔ اچھا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے پائے اور وہ صاحب زکوٰۃ ہے بھی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا سارا مال
دو چتلی والا سانپ بن جائے گا قیامت میں. دو چتلی والا کیا ہے؟ سانپ کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. 1000 سال کے بعد ایک چوٹی نکلتی ہے، پھر دوسرے سال کے بعد دوسری چوٹی نکلتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گر جاتی ہیں. تو وہاں چتلی کی صورت میں ہو جاتا ہے. وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ آئے گا اور باقاعدہ باچھے پاڑے گا. وہ ایک ڈنک مارے گا تو پیٹ کی تمام چیزیں پانی ہو جائیں گی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پروردگار تو بس وہ اس کا کہے گا میں تیرا مال ہوں، جس کو تو نے بچا کے رکھا تھا، تجھ کو دینا تھا، تو نے نہیں دیا. اللہ اکبر. تو لہذا اللہ اب یہ اکبر. سوچ لے کوئی آدمی، جو ابھی ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جب تک نیکی نہیں کرے گا بندہ نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو، دماغ میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ میرا مال نہیں ہے. لہذا شریعت میں یہ کہا گیا یسألونک ماذا ينفقون، واہ. کہ کتنا دیا جائے. تو جواب آیا قل العفو، واہ. رک جاؤ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارا نہیں. جو یہاں پر بھی رب کا کرم دیکھیے، دیکھیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ضرورت ہے سے تمہارے زیادہ پاس جیب میں. 4 روٹی ہیں، آپ نے 2 استعمال کر لی، اب وہ تمہاری نہیں ہے، وہ فوراً کسی اور کو دے دی جائے. ارے کیا بات ہے، واہ میرے مالک، کیا تیری شان کریمی ہے. ناظرین محترم، آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم نے کہیں کوئی حکم ایسا صادر نہیں فرمایا کہ جس سے عام انسان کو کسی اذیت، تکلیف، پریشانی سے گزرنا پڑے، بلکہ پہلے اس نے عطا کیا ہے، اس کے بعد اس نے حکم دیا ہے. زندگی اگر ملی ہے تو اس زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنا چاہیے، کیونکہ زندگی کو لوٹ کر ایک نہ ایک دن اپنے رب کی جانب ضرور جانا ہوگا. اور پھر جس مٹی پر ہم پیدا ہوئے، جس مٹی پر ہمیں رزق و روزی ملی، جس پر ہم مالا مال ہو گئے، جس پر ہمیں ہیرے جواہرات، بڑی بڑی عمارات ملی ہیں، بڑے بڑے دولت و عزت ثروت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اسی زمین پر ہے، اور رہنا اسی زمین پر ہی ہے. اس نے دولت والے، شہرت والے، عظمت والے ارباہ خرباہ لوگ اس دنیا میں آئے، بڑا نام اور بڑا نمود کمایا انہوں نے، اور پھر سب کچھ اسی زمین پر رہ گیا اور وہ چلتی ہے. ہر ایک کو اسی طرح چلے جانا ہے. دنیا میں سدا کوئی باقی نہیں رہا. ہمیں جو نیکیوں کا بار بار درس دیا جا رہا ہے، وہی نیکیاں روز محشر ہمارے کام آئیں گی. پروردگار ہر ایک پر اپنی رحمت نازل فرمائے. احسان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثنا خان ہمارے ایسے ہیں یہ کہ ان کو اللہ نے بڑی خوبصورت دلکش آواز سے نوازا ہے، ان کا لہن بڑا دلکش ہے. جی احسان الحق صاحب کیا فرماتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. افضل ہے رسولوں میں
افضل ہے رسولوں میں حسینوں میں ہنسی ہے، ثانی میرے آقا کا زمانے میں نہیں ہے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیں، خوش رہیے آپ، اور جن کا نام لے رہے ہیں وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، احسان الحق صاحب کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مفتی نواب نفیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مقتدر شخصیت ہیں علم و ادب کی، اور خاص طور سے دین کے معاملے میں آپ کی معلومات بہت اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے آخری سیگمنٹ میں آخری گفتگو کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی نے بڑا خوبصورت سا ایک خیال پیش کیا ہے، اچھا۔ ان کا شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، واہ کیا بات ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ لہذا جتنے بھی حاضرین ابھی یہ پرچہ آیا، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے پھر بھیجا ہے ڈونیشن۔ لہذا یہ صرف اور صرف ایمانی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں، اور دل جس کا روشن ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دین اسلام کا مطالعہ کروں تو اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ دولت رکھنے کی چیز ہی نہیں۔ واہ، اچھا ناظرین، ایک بات بڑی اہم، علی بھائی ایک بات، دولت رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو پھر وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ موت سے بھی ڈرتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجاہد ہے، لہذا
دولت رکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ صرف اور صرف اپنی ضرورت کے مطابق لے لے اور اس کے بعد سارا اللہ کی راہ میں دے دے، وہی سب سے زیادہ سمجھدار اور وہی سب سے زیادہ ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے سب انسان۔ ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، سچ یہ ہے کہ جو عطا کر رہا ہے اس کے پاس کن خزانوں کی کمی ہے؟ جس نے عطا کرنا ہے اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس صرف مانگنے والوں کی کمی ہے کہ ہم مانگتے کس طرح ہیں اس سے، اور ہمارے عمل و کردار اس دنیا میں کیا گزر رہے ہیں۔ انسان کو اس کی نیتوں کے بلبوتے پر ہی تو نصیب ہوتا ہے سب کچھ، اور پروردگار اپنے بندوں کی مدد کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جی سر، کیا خوبصورت ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اوروں کے کام آنا۔ جی، تو میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، اور یہ ہمارا مشن بھی ہم سب کے لیے یہ ایک سبق بھی ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کیا فرمایا آپ نے؟ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، واہ۔ ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ صدا یاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں صدا یاد کہ صدا یاد رہو۔ کیا اچھی بات سبحان کی اللہ، آپ نے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تو یہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ اس کو جتنا تقسیم کریں گے اتنا ہی بڑھے گا، کمی نہیں ہو سکتی اس میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہم اپنے لوگوں کے کام آئیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ واہ واہ واہ۔ احسان اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت مدلل گفتگو چل رہی ہے، اور بس یہی کہوں گا کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت کا ہے مال وہ تمہارا ہے، باقی اس کے علاوہ جتنا بھی اضافی ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اور ایک میں بہت پیاری سی بات اس سے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ خود بتایا کہ ان کی والدہ کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی جیسے 100 روپے دیتا تھا، فوراً اس میں سے 10 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دیتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اب سارے صاحبزادے الحمدللہ مفتی تھے، تو کہتے تھے کہ والدہ ہولان ہول ہونا تو ضروری ہے، مگر آپ یہ فوراً کیسے زکوٰۃ نکال دیتی ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ والدہ یہ بات کہتی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن میں اس کے شکرانے میں بھی نکالتی ہوں۔ آج الحمدللہ ان کے بچوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مستحقین کو بانٹ رہے ہیں اور ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے، الحمدللہ۔ ناظرین محترم، بس کہنا یہی چاہتے ہیں، یہی اعلان ہے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ آپ دوسروں کی مدد کیجئے اور پروردگار عالم آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیجئے دوستو، گفتگو کرتے کرتے چلتے چلتے ہم یہاں تک آ پہنچے کہ بس اب آپ سب سے آج کی اس ٹرانسمیشن کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے اجازت چاہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، سدا ہنستے مسکراتے رہیں۔ پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی آسمانی سلیمانی آمدن و سہون، جن و انس ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔